السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو گورنمنٹ اپڈیٹس۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پریزن ڈپارٹمنٹ کے پی کے میں یعنی خیبر پختونخوا میں اسامیوں کا اعلان ہوا ہے۔ دوستو، ان اسامیوں کے لیے جو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بیچلر، میٹرک اور پرائمری۔ دوستو، ان اسامیوں کے لیے 25,000 روپے تنخواہ مقرر کی گئی ہے اور لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی 30 اپریل 2022۔ تو دوستو، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو تمام طریقہ کار سمجھ آ سکے۔ تو ایسے تمام حضرات جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی اپڈیٹس ٹائملی ملتی رہیں۔ چلیے دوستوں، چلتے ہیں آفیشیل نوٹیفکیشن کی طرف اور جانتے ہیں مکمل تفصیلات ڈیٹیل کے اندر۔ تو دوستوں، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر آفیشیل نوٹیفکیشن اوپن ہو گیا، جس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ اسامی ہے اسسٹنٹ بیسک پے اسکیل 16 کے لیے، اور کوٹے کے اوپر یہ اسامی ہے۔ کوٹا آپ دیکھ سکتے ہیں زون وائز ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ زون بھی ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے زون ہیں اور کون کون سے ضلع کے لیے ہیں۔ دوستوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عمر کی حد اسسٹنٹ کے لیے 20 تا 32 سال، مطلب 20 سے 32 ایئرز تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی تصدیق شدہ یونیورسٹی سے کم از کم سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے۔ دوستوں، اس کے بعد ہے جی کمپیوٹر آپریٹر، جس کا پے اسکیل ہے 16 اسامی ہے اور متعدد اسامی ہیں اس کے اندر، جس میں عمر کی حد ہے 22 سے 32 سال۔ اور اہلیت کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو کسی بھی تصدیق شدہ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری یا بی ایس آئی ٹی 4 سالہ ہونی چاہیے، یا پھر کسی بھی تصدیق شدہ یونیورسٹی سے کم از کم سیکنڈ کلاس ڈگری بما منظور شدہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے آئی ٹی کا ڈپلوما ہونا چاہیے 1 سال کا۔ تو آئی ٹی کے حضرات جنہوں نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے یا بی ایس سی ایس کیا ہوا ہے یا کسی بھی فیلڈ کے اندر آئی ٹی میں ڈپلوما رکھتے ہیں تو ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اپلائی کریں۔ دوستوں، اس کے بعد 3rd نمبر پہ ہے جونیئر ٹیکنیشین فارمیسی کی جاب ہے، جس کا بیسک پے اسکیل ہے 12۔ 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہے۔ کسی بھی تصدیق شدہ بورڈ سے کم از کم میٹرک سائنس میں سیکنڈ ڈویژن یا اس کی مساوی، کسی بھی تصدیق شدہ ادارے سے متعلقہ فارمیسی ٹیکنالوجی میں ڈپلوما جو کہ خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی سے ملحق ہو۔ دوستوں، 4تھے نمبر پہ جونیئر ٹیکنیشین پیتھولوجی کی جاب ہے، جس کے لیے کم از کم میٹرک ہونی چاہیے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، یا پھر پیتھولوجی کے اندر آپ کا ڈپلوما ہونا چاہیے۔ دوستوں، 5 نمبر کے اوپر جونیئر کلرک کی اسامی ہے اور بے شمار اسامی ہے، تقریباً 15 سے 20 اسامیاں ہیں، جن میں آپ کی ایج لمٹ ہے 18 سے 30 سال اور کسی بھی تصدیق شدہ بورڈ سے کم از کم ایف اے یا ایف ایس سی ہونی چاہیے، اور کمپیوٹر پر انگلش میں ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 الفاظ فی منٹ ہو۔ دوستوں، اس کے بعد الیکٹریشین کی جاب ہے، جس کا بیسک پے اسکیل ہے 5 اور کسی بھی تصدیق شدہ کم از کم بورڈ میٹرک میں سیکنڈ ڈویژن اس کی مساوی تعلیم رکھتا ہو۔ دوستوں، اس کے بعد ایس وی ٹیچر ہے، جس کا بیسک پے اسکیل ہے 15۔ ضلع ڈی آئی خان میں یہ اسامی 1 ہے، ضلع بنو میں 1 ہے اور ضلع بنگو میں 1 ہے۔ 18 سے 35 سال ایج لمٹ ہے اور اس کے لیے جو اہلیت ہے وہ ہے جی کم از کم سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری یا اس کی مساوی تعلیم بما سرٹیفائڈ ٹیچر سرٹیفکیٹ، کسی بھی تصدیق شدہ یونیورسٹی سے 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری، ایجوکیشن میں 18 ماہ کا ایجوکیشن ڈپلوما جو کہ کسی بھی تصدیق شدہ بورڈ سے لیا گیا ہو۔ تو ایسے تمام حضرات جن کے پاس کسی طرح کا ڈپلوما ہے یا بیچلرز ڈگری ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد ہے ریلیجیس ٹیچر کی جاب ہے، جس کا بیسک پے اسکیل ہے 15 اور اس میں بھی کم و بیش سیم ہی ہے شرائط ہیں۔ اسلامیت یا اسلامیت جیسے ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ لوگ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستوں، لاسٹ پہ جے وی ٹیچر کی اسامی ہے، اس کے بعد ڈرل انسٹرکٹر ہے، جونیئر فزیکل ٹرینر ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیلات مینشن کی گئی ہیں۔ دوستوں، نیچے اگر ہم شرائط و ضوابط کی بات کریں تو شرائط و ضوابط کے اندر آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس لینے ہیں اور ان کو جمع کروانا ہے آفس کے اندر، ایڈریس نیچے مینشن کیا ہوا ہے۔ دوستوں، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جونیئر ٹیکنیشین پیتھولوجی کے لیے متعلقہ ٹیکنالوجی میں مستند ڈپلوما جس کا الحاق خیبر پختونخوا فیکلٹی سے ہونا ضروری ہے۔ اقلیتی معذور امیدواران اپنی درخواست کے ہمراہ محکمہ یا آفیسر مجاز سے معذوری سرٹیفکیٹ بھی جمع کریں۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو سفری خرچہ نہیں دیا جائے گا۔ مطلوبہ معیار اور اہلیت پر نہ اترنے والے درخواستوں دینے کی زحمت نہ کریں۔ صرف سرکاری اداروں کی طرف سے جاری کردہ تجربہ سرٹیفکیٹ جس کے متعلقہ ادارے کے سربراہ نے کاؤنٹر سائن کیا ہو قابل قبول ہوگا۔ تو مطلب ہے آپ کا جہاں پہ سگنیچر جو ہیں آفیشلز کی طرف سے ہونے چاہیے، کوئی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے نہیں ہونے چاہیے۔ عمر کا حساب جو ہے مورخہ 1 مئی 2022 سے ہوگا۔ زائد عمر کی رعایت قانون کے مطابق دی جائے گی۔
نامکمل درخواستوں اور مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے والی درخواستوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ مجاز اتھارٹی اشتہار کے بعد انٹرویو سے پہلے مشتہر کردہ اسامیوں کی تعداد میں رد و بدل کا حق رکھتی ہے۔ غیر ملکی ڈگری کی صورت میں امیدوار کے لیے ہائر ایجوکیشن سے جاری کردہ مساوی تعلیم کا سرٹیفکیٹ پیش ہونا لازمی ہے۔ غلطی کمی قابل تصحیح ہے۔ دوستوں، اپلائی کرنے کا طریقہ کار نہایت ہی آسان ہے۔ خواہشمند امیدواران ETEA کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ آن لائن اپلیکیشن فل کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے UBL کے اندر ایک ڈپازٹ فیس بھی جمع کروانی ہے جو کہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی آپ کو جو فیس ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اسی ویب سائٹ سے ETE.edu.pk سے مل جائے گا، جس کے لیے 15 اپریل 2022 تک آپ اپلائی کر سکتے۔ آن لائن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ دوستوں ہے 30 اپریل 2022۔ امیدواروں کو رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی طرح بذریعہ SMS بھی دی جائے گی۔ دوسرا، اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے علیحدہ سے کوئی کال لیٹر بذریعہ خط و کتابت کوریئر نہیں بھیجا جائے گا۔ نوٹ: آن لائن درخواست دیتے وقت اپنی پاسپورٹ سائز تصویر، دستاویزات کی سکین شدہ فوٹو کاپی اپنے ساتھ رکھیں۔ تمام امیدواران آن لائن درخواست پر کرنے سے پہلے تمام ہدایات غور سے پڑھیں۔ اپنا کسی بھی وقت امیدواروں کی جمع شدہ فیس کی تصدیق نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ امیدوار کی درخواست روک دی جائے گی۔ کسی امیدوار کی شناختی کارڈ نمبر پر جمع شدہ فیس قابل قبول نہیں ہوگی، نہ اندراج شدہ تعلیمی قابلیت قبول ہوگی۔ دوستوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو UBL اومنی کے ذریعے آپ نے فیس پے کرنی ہے، اگر آپ کو طریقہ کار سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا۔ انشاءاللہ جلد ہم اس کے ویڈیو بنا کے آپ کو مکمل تفصیل بتا دیں گے۔ امیدوار بینک رسید اپنی ذاتی حفاظت میں رکھے۔ امیدوار کی طرف سے آن لائن درخواست فارم میں غلط معلومات کی فراہمی پر نہ صرف متعلقہ امیدوار کی درخواست رد ہوگی بلکہ اس کے خلاف تعدیلی یعنی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے بتا دیا اور آپ کے کافی سارے کویشچن حل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویشچن باقی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیا کریں، اور بالکل بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کے لیے 24/7 اویلیبل ہے۔ دوستوں، ساتھ ساتھ اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا جی۔ والسلام، اللہ حافظ۔